السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج من مسلم كربة فرج الله بها كربة يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، انسان سارے کے سارے ویسے تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس حیثیت سے بھائی ہیں، لیکن اس میں بھی جو مسلمان ہے تو ایمان کا رشتہ یہ اس بھائی کے رشتے کو، اخوت کے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، مستحکم کر دیتا ہے۔ جو اللہ پر، رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے بھائی کے درجے میں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات یہ ایمانی رشتے کا جو بھائی ہوتا ہے وہ خونی رشتے کے بھائی سے بھی زیادہ یہ رشتہ و تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جو حقیقی اور خون کے رشتے کا بھائی ہوتا ہے اس سے زیادہ بھی بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمانی جو رشتہ ہوتا ہے وہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے بھائی کی ترقی چاہتا ہے، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت چاہتا ہے، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو اور نیڈ کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نیکی کی طرف اور خیر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور برائی سے اور برے کاموں سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو ایمانی اور اسلامی رشتہ دو بھائیوں میں ہوتا ہے۔ اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی، وہ بیمار ہو گیا تو اس کی مدد کے لیے فوراً چلا جاتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے فوراً چلا جاتا ہے۔ یہ اسلامی حقوقت کا، ایمانی اخوت کا تقاضا ہے، جس کو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، کہ مؤمنین آپس میں بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ کے رشتے کو دو بہترین محسوس مثال سے سمجھایا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جو آپس میں تراحم یعنی رحم، مہربانی، مودت، محبت کا جو برتاؤ کرتا ہے وہ ایسا تم دیکھو گے یعنی اتنا مضبوط ہوتا ہے جیسے کہ ایک جسم کے سارے اعضاء، جسم اور باڈی جو بنتی ہے وہ الگ الگ اعضاء سے مل کر بنتی ہے، ہاتھ، پیر، ناک، کان، منہ، سر وغیرہ جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب مل کر ایک انسان اور ایک جسم بنتا ہے۔ اگر اس اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو آپ کاٹ دو، نکال دو تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔
تو ایسے مسلمان کی مثال ہے کہ ایک مسلمان کو کہیں بھی کسی جگہ کوئی تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ میرے بھائی کو کیسے تکلیف پہنچی اور میں کیسے اس کی مدد کو آؤں. یہ ہے اگر عضو کو کاٹ دیا جائے تو سارا جسم معیوب بن جاتا ہے، عیب دار بن جاتا ہے. ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو عیب دار بنانا نہیں چاہتا. وہ جسم کوئی کام کا نہیں ہوتا جس میں سے کچھ اعضاء کو کاٹ دیے جائے. اس لیے بھائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہتے کہ بھائی صاحب کیسے ہو. بھائی صاحب زبان سے کہنے سے بھائی صاحب بھائی نہیں ہو سکتے. حضور نے جو مثال دی کہ یہ جسم کی، ایک دوسری مثال دی ہے کہ جیسے ایک بلڈنگ، عمارت مضبوط اس وقت بنتی ہے جب ان کی دیواروں کی برکس جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ برابر جڑی ہوئی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اگر وہ برکس نکل جائے، 1 2 3 نکل جائے ایک کے بعد دیگر ہے، تو ساری عمارت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ بعد مرتبہ ڈھا جاتی ہے، نیچے گر جاتی ہے. تو مسلمانوں کی آپس میں مثال اللہ کے رسول نے یہ دوسری یہ دی کہ ایک مستحکم مضبوط عمارت کی طرح ہونی چاہیے. اور پھر حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے اندر رکھ کر فرمایا کہ ایسے مسلمانوں کو رہنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے، چاہے وہ مسلمان کہیں کا ہو، کسی کنٹری کا ہو، کسی کلر اور رنگ کا ہو، کوئی بھی خاندان اور کوئی بھی کنبے کا ہو، کسی بھی مشرق اور مشرب اور مذہب اور تصور کا ہو، کسی طرح کا بھی ہو، مسلمان ہے، مسلمان ہمیشہ بھائی ہے. کسی دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے تو یہ میرا دل دکھے، میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اخوت، بھائی، برادر، اس کا کیا حقوق ہے؟ فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، خود بھی اس پر ظلم نہ کرے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے اوپر زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، چاہے اس کے حق کے معاملے میں ہو، چاہے اس کی عزت کے معاملے میں ہو، چاہے اس کی کسی مالی ترقی کے معاملے میں ہو، ظلم نہ کرے. ولا یسلمہ، اور نہ کسی ایسے شخص کے سپرد کرے جو اس پر ظلم کرے. ظلم کے لیے اس کو نشانہ بننے کے لیے بھی نہ بھیجے. کسی کو اشارہ کر دیا، کسی پارٹی کو اشارہ کر دیا، کسی طاقتور کو اشارہ کر دیا، بیچارے کی دکان چل رہی تھی، اسٹور چل رہا تھا، اس کو گرا دیا، بہترین اپنا عزت سے رہ رہا تھا، اس کو گرا دیا. تو نہ کسی ایسے کے سپرد کرے جو مسلمان پر ظلم کرے، خود بھی ظلم نہ کرے، نہ اس کو محل ظلم بنائے، یعنی کسی کے لیے بھی تختہ مشق نہ بنائے اس کو کہ وہ اس پر ظلم کے اپنا ہاتھ آزمائے، یہ بھی نہ ہو. دوسری بات، تیسری بات بیان فرمائی، من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کے پورا کرنے میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پورا کرتا ہے. ہم سب حاجت مند ہیں، ہم سب دنیا میں کسی نہ کسی ضرورت میں ہوتے ہیں. تو ضرورت کے لیے کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دعا کرو اور اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرو، اس کی حاجت میں کام لگاؤ، اوپر والا ہماری حاجت پورا کرے گا اور ہماری تکلیف کو دور کرے گا. آگے فرمایا، من فرج من مسلم کربۃ فرج اللہ بہا کربۃ یوم القیامہ. جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو، ان کے اوپر مصیبت آ پہنچی ہو، چاہے انڈیویجول آئی ہو یا اجتماعی طور پر آئی ہو، اس کو اگر دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو اس سے کہیں زیادہ بڑی تکلیفیں ہوگی وہ اس سے دور کرے گا. کتنا بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور کیسے امن والا ماحول بنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرا فرمایا، من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ. جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی،
اس کے کسی گناہ کو، اس کے کسی عیب کو، اس کے کسی کمزور پہلو کو چھپایا، ظاہر نہیں کیا، من ستر اللہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اس کے گناہوں پر پردہ کرے گا۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے لائٹ میں، ہمارے نظر میں، ہمارے علم میں کسی مسلمان بھائی کا کوئی گناہ آیا، کوئی عیب آئی تو ہم اس کو فاش کریں، ہم اس کو پھیلائیں۔ آج کل سارے میڈیا اس پر چل رہے ہیں، آج کل سارے میڈیا اس پر چل رہے ہیں۔ کوئی خبر آ گئی کسی واٹس ایپ پر، کسی چیز پر، بغیر کسی تحقیق کیے ہوئے اس کو پھیلانا، اور یہ سب ہم تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ ساری دنیا میں پھیل دیا جاتا ہے۔ جتنے آدمی تک پھیلایا بغیر کسی تحقیق کے، کسی کے عیب کو، کسی کے گناہ کو پھیلایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا قیامت کے دن۔ جیسے یہ رسوا کیا بھی مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رسوا کرے گا قیامت کے دن۔ اور جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، حقیقت میں اگر عیب ہو اور گناہ ہو، اس کو بھی اگر چھپا لیا، نہیں کہا کسی کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو اور اس کے گناہ قیامت کے دن چھپائے گا۔ کون یہ نہیں چاہے گا ہم میں سے سب گنہگار ہے، کون نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو قیامت کے دن چھپائے نہیں اور سب کے سامنے ظاہر کرے۔ اول سے آخر تک کے انسان ہوں گے، ہمارے بڑے ہوں گے، ہمارے ماں باپ ہوں گے، ہمارے استاد ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، عام مسلمان ہوں گے، ان سب کے سامنے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپائے، ہماری پردہ پوشی کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ تو قیامت کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ جو شخص اپنے بھائی کو دنیا میں رسوا نہ کرے، ان کے کمزور پہلوؤں کو چھپائے اور ظاہر نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن۔ تو بھائی یہ ہیں، میں نے یہ 5 باتیں بتائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آپ نے فرمائی ہے۔ اب میں اس باتوں کے اوپر ایک عرض اسی کے ضمن میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ بس اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے اسی پر ہوتے ہیں جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اعمال جیسے ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے اس پر ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم سب کو رجوع اللہ کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ نمبر 2 پر ہمارے وہ بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے وبا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں کافی اچھی حالت میں ہمیں رکھا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، احتیاط کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے کہ اس نے بچا لیا ہے۔ جو دعائیں پڑھنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے وہ بھائی، ہمارے مسلمان وہ بھائی جو کسی بھی کنٹری میں رہتے ہو اور جہاں یہ وبا بالکل عام ہو چکی ہو اور بہت پھیلی ہوئی ہے، کتنے اموات ہوتے ہوں، نہ ان کے پاس وہ پیسے ہیں خرچ کرنے کے لیے، نہ اس بیماری میں کہا کہ وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وینٹیلیٹر کا انتظام وہاں پر ہوتا ہے، ہاسپٹلوں میں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انڈیا کی کتنی ایسی خبریں آتی ہے کہ بیچارے باہر پڑے مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، کوئی وینٹیلیٹر کا بندوبست نہیں ہے، نہ کوئی کھانے پینے وغیرہ کا بندوبست نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی اخوت، یہ اسلامی بھائی چارگی، یہ ہمارا تقاضا کرتی ہے کہ چاہے کسی ملک میں ہو، اللہ نے ہمیں جب سلامت رکھا ہے تو اب ہم پر واجب ہے اس کا شکر ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کے لیے سہولت وہاں کریں۔ تو الحمدللہ ایسا وقت جب بھی کہیں دنیا میں ہوتا ہے تو مسلم ادارے جو ہوتے ہیں، مسلم ایسوسیشن جو ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے بیدار ہوتی ہے اور وہ اس پر کام کرتی ہے۔ تو آج ہمارے یہاں اسکابر مسلم ایسوسیشن کے ذمہ داروں نے بھی یہ طے کیا ہے کہ آج کا ڈور کا جو بھی کلیکشن ہوگا وہ ہم انڈیا بھیجیں گے، کہ جہاں پر یہ
وبا عام ہو رہی ہے اور جہاں کوئی بھی وینٹیلیٹر وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، تو اس کو $150 کی ایک کٹ آتی ہے کہ اس ایک کٹ سے ایک آدمی کی جان بچا سکتے ہیں ہم۔ تو ہاسپٹلوں کا رابطہ کر کے وہاں پر یہ ہماری طرف سے مدد وہاں پہنچائی جائے گی۔ وہاں پر فلڈ بھی ہے، بارش بھی کافی ہے، لوگوں کو کھانے کا بھی نہیں ملتا۔ آج بھی کچھ لوگوں نے وہاں سے تصویریں بھیجی ہے، عجیب عجیب بیچارے بیمار ہے اور اس حالت میں ہے کہ ہم سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو ان کی مدد کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اسی طرح جہاں کہیں بھی دنیا میں، جیسے وہ ایک لبنان میں جو ہے وہ بلس ہوا ہے، بوم بلس ہوا ہے، وہاں بھی کتنی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بھی مدد پہنچانے کی اور وہاں پر بھیجنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہی وہ وقت ہے، دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم اپنے مسلم بھائی کی جب مدد کریں گے، اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے، ہم مسلم بھائی کی مدد میں ہوں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ دوسری بات یہ حدیث پہ اللہ کے رسول نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے، خیرات کرنا جو ہے، وہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بس یہ عذاب ہی کی شکل ہے، یہ عذاب ہی کی شکل ہے۔ اگر ہم خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیں گے اور اس وبا کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، دعا ضرور ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ہم اسباب بھی اختیار کریں، صدقہ خیرات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی ایسا موقع آتا تھا، صدقہ کرتے تھے، اور اس میں کوئی جان پہچان کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا کوئی پہچان والا ہو یا میرا کوئی متعلق ہو۔ جیسے میں نے کہا، جہاں مسلمان کا نام آ گیا، ختم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ کوئی جان پہچان نہیں۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ بغیر جان پہچان کے اگر کوئی کسی کی حمایت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے فیصلے کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مسافر جا رہا تھا، جنگل میں جا رہا تھا اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر۔ راستے میں جب تھکا تو اونٹنی کو ایک طرف باندھ دیا اور کچھ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے، تو آنکھ لگ گئی اس کی۔ اب وہ اونٹنی اس کی رسی توڑا کر بھاگی تو قریب کا جو کھیت تھا، باغ تھا، اس کے اندر گھس گئی، اور وہاں جا کے اس کا جو کراپ تھا، کوئی پودے وغیرہ لگے ہوئے تھے نباتات، اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اب مالک نے جو دیکھا کہ ایک اونٹنی اندر آ گئی ہے کسی کی، تو اس نے وہاں سے ایک زور سے پتھر جو مارا، وہ پتھر سے اس اونٹنی کی آنکھ نکل گئی، اس کے آنکھ میں لگا اور وہ نکل گئی۔ اب ادھر یہ بیدار ہوا، اس نے دیکھا کہ میری اونٹنی وہاں پر ہے اور اس کو یہ پتھر لگا ہے اور اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے، اور وہ آدمی وہاں پر موجود ہے۔ اس کو جو غصہ آیا تھا، اس نے اس کو جو پتھر مارا تو وہ بیچارہ ختم ہی ہو گیا، اس کی جان چلی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کورٹ میں یہ معاملہ پیش ہے، وہاں پیش کیا گیا، اور جو کھیت والا تھا اس کے بیٹے نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ قصاص یعنی جان کے بدلے میں جان، اس نے میرے باپ کی جان لی ہے تو اب اس کو مارا جائے، قصاص لیا جائے۔ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کورٹ میں یہ تسلیم کیا، مان لیا کہ ہاں مجھ سے یہ ہوا ہے، میں نے پتھر مارا تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور مر گیا، تسلیم کر لیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ قصاص لیا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دو، چانس دو 1 دن کا، میں کل آ جاؤں گا۔ اب وہ اجنبی تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو اگر جائے گا تو گارنٹی کیا ہے کہ تو کل آ جائے؟ اس کی کیا گارنٹی؟ کوئی ضمانت؟ کہا اللہ گواہ ہے۔ کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اللہ گواہ ہے، لیکن کوئی ضمانت تیری لیوے؟ کہا کہ مجھے کوئی یہاں پہچانتا نہیں ہے، کون میری گواہی دے گا؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نیک من صوفی آدمی، وہ وہاں موجود تھے۔ اس آدمی نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی پہلے ملاقات نہیں، بل ایک مسلمان بھائی ہے، ایک مسلمان بھائی کی بنیاد پر ان کی ضمانت لی کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے کل آ جائے۔ دوسرے دن وقت ہو گیا، وہ آدمی نظر نہیں آیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ اتنے بڑے صوفی صحابی
ان کو ان کے بدلے میں اب قتل کیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے ضمانت لی ہے۔ پھر وہ آیا دوڑتا ہوا، وقت پر پہنچا، دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے اپنی وجہ بیان کی کہ معاف کیجئے، اصل میں اس لیے گیا تھا کہ میرے باپ نے ایک چیز مجھے سپرد کی تھی، کچھ مال مجھے سپرد کیا تھا جو میں نے رکھا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے کہاں رکھا ہے۔ اگر میں قصاص میں یہاں قتل کر دیا جاتا، مار دیا جاتا، تو میرے بھائی کا حق کا مجرم میں ہوگا، میرے بھائی کا اس میں حق۔ تو میں بھائی کو بتا کے آیا کہ بھائی یہ سامان فلاں جگہ پر ہے، والد صاحب نے دیا ہے، اس میں تمہارا بھی حق ہے، تو یہ بتا کر میں آیا ہوں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے بغیر جان پہچانے میری ضمانت لی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب وہ مقتول آدمی کے لڑکوں نے، جن کا قتل ہو گیا تھا، ان کے لڑکوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ آدمی اتنا امانت دار ہے کہ وقت پر آ گیا، بغیر کسی اس کے وہ آ گیا اور اتنا امانت دار، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بخش دیا، ہم اپنے والد کا قصاص نہیں لیں گے۔ مقتول کے ورثاء کو حق ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، تو انہوں نے معاف کر دیا، ان کی جان بھی بچ گئی۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کی وقت پر مدد کرنے کا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس کی، اور آخرت کا تو ہے ہی۔ تو میں آپ کو پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آج ڈور پر جو بھی کلیکشن ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو وبا کے مریض ہے، بیمار ہے، اور جس کنٹری میں اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، پیسوں کی کمی، یا اب دوسرا کوئی سیاسی معاملہ بھی ہوگا مسلمان اور مشرکین کا، ہندوؤں کا، اس لیے وہ بیچارے مظلومین ہیں، ان کو ضرورت ہے ہماری طرف سے مدد کی۔ تو میں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جاتے جاتے دور پر آپ اس میں ضرور تعاون فرمائیں، اور یہ پورے پیسے ان کو وہاں بھیجا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔